سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ہی سواری پر سوار تھا. حضور علیہ السلام میرے سامنے تھے، میں حضور کے پیچھے. اب سواری کے دوران اس کا مطلب یہ سفر میں بھی نصیحت کرتے رہنا سنت مصطفیٰ. اگر گاڑی میں سوار ہو تو اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، بچوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو نصیحت کرتے رہنا، وصیت کرتے رہنا بھی سنت مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا کہ یا غلام، بڑے پیار سے فرما رہے ہیں میرے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے کچھ آداب تیری شخصیت میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہیں. اب آپ نے پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک. پہلی بات فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، یاد رکھ کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تیری حفاظت کرتا ہے. تم احکامات الہیہ کے محافظ بن جاؤ، دین مبین کے محافظ بن جاؤ. تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے محافظ ہو جاؤ. تم قال اللہ و قال الرسول کے محافظ ہو جاؤ، شریعت محمدی کے محافظ ہو جاؤ. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، مجدد وقت کون ہوتا ہے، شیخ الاسلام کون ہوتا ہے، داعی حقیقی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں دین کا محافظ بن جائے، دین کا چوکیدار بن جائے، دین کی قدروں کی حفاظت کر رہا ہو، دین کے احوال کی، اخلاق کی حفاظت کا ذمہ دار ہو، اسے داعی حق کہتے ہیں. پھر فرمایا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے. پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے خدا کو وہیں دیکھو. تم خدا کی حرمتوں کی حفاظت کرو، خدا کی نشانیوں کی حفاظت کرو، خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت کرو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو اسے نعمت عطا کرتا. پھر یحب ان یرا اثر نعمتہ علیہ، پھر وہ چاہتا ہے یہ نعمت اس پہ جھلکتی ہوئی تو نظر آئے. کسی کو علم دیا تو چاہتا ہے وہ علیم بھی تو نظر آئے. کسی کو تواضع دیا تو چاہتا ہے متواضع بھی تو نظر آئے. کسی کو انکساری دی تو چاہتا ہے وہ منکسر المزاج بھی تو نظر آئے. کسی کو کلام دیا تو وہ چاہتا ہے اس کی گفتار میں مٹھاس بھی تو نظر آئے. کسی کو قوت گویائی دی تو وہ چاہتا ہے وہ ابلاغ کرتا ہوئی تو نظر آئے. کسی کو اپنی نعمت دی تو چاہتا ہے جھکتا ہوا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو نے سوال کرنا ہے تو خدا کا سوالی بن جا. پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد مانگنی ہے تو خدا سے مدد مانگ، اور اگر سوال کرنا ہے تو خدا کے حضور سائل تو بن، پھر دیکھ خدا کیسے تیری جھولی بھرے. ہمارے ہاں ادب چلے گئے، نہ مانگنے کے ادب آئے، نہ خدا کا بندہ بننے کے ادب آئے.